ہمیں بیدار رہنا چاہیے، ہمیں اپنے معیارات کو پیچھے رکھنا اور خدا کے کلام کو معیار بنانا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 101۔ دوسرا یوحنا، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یہ وہی ایک حکم ہے جو شروع سے ہمارے پاس ہے۔ دوسرا یوحنا پہلا باب۔ پہلا یوحنا کے بعد دوسرا یوحنا بھی یوحنا رسول کا خط ہے۔ دوسرے رسولوں کی خطوط کی طرح دوسرا یوحنا یہ منادی کرتے ہوئے کہ خدا اور یسوع مسیح اس وقت بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی صورتحال کے دوران بھی ان کے ساتھ ہے، کہتا ہے خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گے۔ خدا کا یہی جوش یقیناً خدا کے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی طرف لے جائے گا۔ نیا حکم نہیں، بلکہ وہی جو شروع سے ہی ہمارے پاس ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یوحنا نے جیسے اپنے پہلے خط میں متعدد بار زور دیا، محبت کا بتاتے ہوئے کہا، میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کی جنہیں خدا کی مکمل محبت سے بلایا گیا ہے، پاک زندگی کی تکمیل اور آخرکار گھر کی طرف جانے والے پردیسیوں کی زندگی گزارنا ہی محبت ہے۔ اور یہ محبت وہی محبت ہے جسے یسوع مسیح نے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میںہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اسی لیے پولس نے یہ بھی کہا، محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی۔ اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ہم خود نور نہیں ہیں بلکہ صرف وہی ہیں جو حقیقی نور رکھتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح جو نور ہے کی محبت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ان سے محبت کرنا ہے جو میرے ساتھ اچھے ہیں اور جن کو میں اپنی گنہگار فطرت سے پسند کرتا ہوں، بلکہ یسوع مسیح کی محبت کی روشنی اپنے پڑوسیوں اور یہاں تک اپنے دشمنوں تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم میں کوئی سچی محبت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں یسوع مسیح کامل محبت میں بندھے رہنا چاہیے اور ہمیں لازمی طور پر کلام حیات کو اپنانا چاہیے۔ اپنی بابت خبردار ہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ ابتدائی کلیسیا کے وقت ابھی تک الہیات اور ایمان قائم نہیں ہوا تھا، لہذا بہت ساری بدعتیں ابھری۔ ان میں سے بدعت کا کلیسیا پر سب سے زیادہ اثر پڑا، اور اب بھی اس کا اثر و رسوخ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس سے انکار کیا کہ یسوع مسیح جسم میں آیا تھا، جیسا کہ پہلا یوحنا میں یوحنا نے انہیں مخالف مسیح کہا۔ اسی لیے ہمیں بائبل کے ذریعے یسوع مسیح پر یقین کرنا چاہیے۔ یسوع نے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ بائبل پیدائش سے مکاشفہ تک یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے، یہ کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان تھا جو خدا کے لوگوں کے جو گنہگار ہے گناہوں کو اٹھانے آیا۔ پوری بائبل اس کی گواہی دیتی ہے، لہذا پوری بائبل کو ضرور پڑھنا، مطالعہ کرنا اور سیکھنا چاہیے، اسے کبھی بھی ایک طرف جھکانا نہیں چاہیے۔ لہذا یوحنا نے کہا، اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جب وہ لوگ جن کے پاس خدا نہیں ہے اور وہ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو لوگوں سے کہا گیا کہ وہ انہیں گھر میں نہ لائیں اور نہ ہی ان کا خیر مقدم کریں، یہاں تک کہ جو لوگ ان کو سلام کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی ان کے برے کام میں شریک ہیں۔ کسی دشمن کو معاف کرنا یسوع مسیح کا انکار کرنے والوں کو برداشت کرنے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں یوحنا ایک بہت ہی فیصلہ کن انتباہ دے رہا ہے۔ جیسا کہ زربابل ہیکل تعمیر ہوئی اور دیواریں نہمیہ نے تعمیر کی اور دروازے لگائے گئے تھے تاکہ ہیکل کی حفاظت کی جا سکے، اور جتنا زیادہ ہیکل کو محفوظ بنایا گیا ہے، ہمیں زیادہ برے اوقات کے لیے زیادہ امتیاز ہونا چاہیے۔
اس دنیا میں خدا کے فرزندوں کی روحانی زندگی کی کہانی، خدا کے فرزندوں کی روحانی جنگ کی کہانی، جنہیں سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے، اور یسوع مسیح جو خالصتاً حقیقی حکمت کے طور پر آیا کی کہانی جاری ہے۔